نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم متقی کیسے بنے؟ طلبہ عزیز، اس کا جواب بہت آسان ہے کہ متقیوں کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمائی ہیں وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. 24 گھنٹے ہر لمحہ ہمارے دل و دماغ میں یہ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اسے ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. خواہ ہم مسجد حرام میں بیت اللہ کے سامنے ہوں یا گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، بازار میں گراہکوں کے ساتھ ہوں یا چوپال میں لوگوں کے ساتھ، دارالحدیث کی مسند پر بیٹھ کر بخاری جیسی حدیث کی مستند کتاب پڑھا رہے ہوں یا کسی کالج میں سائنس کی تعلیم دے رہے ہوں، مسجد کے محراب میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں یا کسی یونیورسٹی میں حساب کی تعلیم دے رہے ہوں. یہی دنیاوی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کا پہلا اور آخری موقع ہے. کسی بھی وقت موت کا فرشتہ ہماری روح ہمارے جسم سے جدا کر سکتا ہے. مرنے کے بعد خون کے آنسو کے سمندر بہانے کی بجائے ابھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کر کے گناہوں سے بچیں اور قیامت تک آنے والے انس و جن نبی کے طریقے پر اللہ کے حکم کو بچا لائیں. اگر ہم اس قیمتی موتی سے آراستہ ہو گئے تو سب سے زیادہ برے ٹھکانے سے محفوظ رہ کر خالق کائنات کے مہمان خانے میں ہمیشہ ہمیش چین و سکون اور راحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے کہ جن کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تقوی یعنی پرہیزگاری اور اچھے اخلاق ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیزیں سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ اور شرمگاہ. منہ سے مراد حلال حرام مال کھانا، دوسروں کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا وغیرہ وغیرہ. شرمگاہ سے مراد زنا اور اس کے لوازمات. غرضے کے عموماً تقوی 13 امور سے حاصل ہوتا ہے: احکام الہی پر عمل کرنا اور برائیوں سے بچنا، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا اور مکروہ چیزوں سے اپنی حفاظت کرنا، شک و شبہ والے امور سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور بعض جائز کاموں کو بھی ترک کرنا. جیسا کہ فرمان رسول ہے کوئی شخص اس وقت تک متقیوں میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بعض جائز چیزیں نہ چھوڑ دے جن میں کوئی حرج نہیں، ان چیزوں سے بچنے کے لیے جن میں حرج ہے.